گستا صاحب ہے. اچھا میں گستا صاحب. اچھا ٹھیک ہے, سوری. نہیں میں دوں گی ضرور, لیکن وہ تو بولا ہی نہیں. تھینک یو میڈم اسپیکر. تھینک یو فار دا ٹائم. میڈم اسپیکر, دس از دا فرسٹ بجٹ جس میں حصہ لے رہا ہوں بجٹ ڈبیٹ میں. آئی ہیو بین ان دا پروونشل اسمبلیز, لیکن میں قومی اسمبلی میں میری پہلی بار ہے. بڑے لائیولی ڈبیٹ ہوا, ممبرز نے بڑا اچھا حصہ لیا, اینڈ وی لرنڈ اے لاٹ فرام دیم. بیچ میں کچھ انپلیزنٹنس بھی ہو جاتی ہے. جب ایک ہاؤس میں لوگ ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے, لیکن اوور آل یہ ایک اچھا ڈبیٹ تھا. اور جو ہم نے عکس کیا ہاؤس میں, جو ممبران نے سپیچز کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی سپیچز کے حوالے سے ہم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ کو زیادہ تر ممبران نے کرٹیسائز ہی کیا, اسے کوئی اچھا نہیں کہا. اے ویری اسمال نمبر آف ممبرز, انہوں نے کچھ اس میں اپریشیٹ کیا, لیکن موسٹ آف دا ممبرز ڈڈ ناٹ ایگری ود دا بجٹ. تو میں یہاں یہ گزارش کروں گا کہ اب ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا کہ جنہوں نے کرٹیسائز کیا بجٹ کو, جنہوں نے اسے اپ ٹو دا مارک نہیں سمجھا, تو کل اس کے لیے یہ ووٹ بھی کریں گے. لیکن یہ عجیب جیسی بات ہوگی, کیونکہ ممبر اسمبلی کا وہ لوگ اسے بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں, اسے ووٹ دیتے ہیں, اسے مینڈیٹ دیتے ہیں کہ وہ اپنی رائے کا وہاں ان کے حق میں اظہار کرے. لیکن یہاں میں یہ سمجھتا ہوں اظہار تو انہوں نے اس کے برعکس کیا, لیکن اب ووٹ کس کو دیں گے اس کا اب وی ول ڈیٹرمن وین دا ٹائم کمز. دوسری بات یہ میڈم اسپیکر, بجٹ تو ہر سال رکھا جاتا ہے. بجٹ ہر سال ہم بجٹ سپیچز بھی سنتے ہیں, بجٹ پیش بھی کیا جاتا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ بجٹ جس چیز کے لیے مختص ہوتا ہے, کیا ڈو وی میٹ آل دیٹ فار وچ وی ہم مختص کرتے ہیں بجٹ کو. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی ایک انالیسس ہونا چاہیے, دیکھا جانا چاہیے کہ جو لوگوں کے لیے برا یا اچھا بجٹ رقومات ہم مختص کرتے ہیں, اور جن سیکٹرز کو جاتے ہیں, کیا وہ لوگوں کو وہ ریلیف دیتے ہیں, اس سے کوئی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. کیونکہ ہمارے ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز اور ہماری آفیسرز who deal with all this, جو امپلیمنٹیشن کرتے ہیں اس کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دفاتر سے کسی کو ریلیف نہیں ملتی. موسٹ آف دا بجٹ جو رقومات مختص ہوتی ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کی فلاح کے لیے خرچ ہوں, وہ لوگوں کے لیے ایک عذاب جیسا بن جاتی ہے. پہلے پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے, انہیں ادھورا چھوڑ کے نئے نئے پروجیکٹس آتے ہیں, نئے نئے پروگرامز آتے ہیں, اور پرانی رقومات جو ہیں وہ ضائع ہوتی ہیں. تو اس میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ وی مسٹ سی بیونڈ آل دس, کہ ملک کو اچھی گورننس نہ ہو, ملک میں اچھا ماحول پیدا نہ کیا گیا ہو, ملک میں میجورٹی جسے لوگ چاہتے ہیں وہ جیل میں پڑا ہو, اور ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن نہ ہو رہی ہو, ملک کے حالات ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کی جا رہی ہو, تو کوئی جیسا بھی بجٹ ہو وہ کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا. کیونکہ ملک میں یونٹی نہیں ہوتی, اسٹرائف ہوتی ہے, اور لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی مسٹ لک بیونڈ دیٹ, اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اس وقت, کہ ایک میجورٹی پارٹی کا لیڈر جو ہے اسے پابند سلاسل کیے ہوئے, اگر ہم مانیں یا نہ مانیں, ایوری ون آف اس نوز کہ عمران خان
کو لوگ پسند کرتے ہیں اینڈ دا میجورٹی از ود ہم, اور وہ جو لوگ ووٹ کرتے ہیں دے ووٹڈ فار ہم. لیکن وی سی کہ ادھر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. اور دوسرا, میڈم اسپیکر, سب نے اپنے حلقوں کی بھی بات کی. وی آر فرام دا ماؤنٹینیس ایریا آف کے پی کے. ہم لوگ بڑے دور دراز ایریا سے ہیں جہاں پہ ابھی تک پوری طرح کی ایکسیس بھی نہیں ہے. آپ تورغر کو دیکھ لیں, آپ تناول کو جو ایک ریاست تھی اور جس کے ساتھ یہ تھا کہ اس ریاست نے ضلع بننا تھا, اس ریاست کو ابھی تک کسی کھاتے میں گنا ہی نہیں گیا. اینڈ دا پیپل آر, وہ اسی طرح بیکورڈ ہیں, ان کا علاقہ ڈیولپ نہیں ہے. نو باڈی از لوکنگ آفٹر اٹ. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم تو فوکس کرتے ہیں, ہم جب کراچی والوں کی, لاہور والوں کی, اسلام آباد والوں کی باتیں سنتے ہیں تو وہ بھی یہی چیختے ہیں کہ ہم بیکورڈ رہ گئے, ہمارے لیے کچھ نہیں ہوا. لیکن اگر ہمارے علاقوں کی طرف نظر دوڑائیں, ہمارے علاقوں کو اگر دیکھیں, دے آر دا موسٹ بیکورڈ ایریاز ان دس ایریا. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جب حکومتیں پالیسی, تھینک یو. ایک منٹ, جب حکومتیں پالیسیز بناتی ہیں اور وہ ایک سبز باغ دکھاتی ہیں کہ وی ول برنگ آل دوز ایریاز جو بیکورڈ ہیں ایٹ پار ود دا ڈیولپڈ ایریاز, لیکن آج تک اس طرف کسی نے نظر نہیں کی. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ان ایریاز کو ایٹ پار لائیں. وہ بھی آبادی کا بڑا حصہ ہیں, رورل ایریاز ہیں, بیکورڈ ایریاز ہیں. جب تک وہ ترقی نہیں کریں گے تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا. تھینک یو. جناب نبیل